یہ کہانی ہے ایک مسجد کی جسے غدر میں انگریزوں نے کیا تھا ویران، پھر مسلمانوں کو سزا دینے کے لیے کیا تھا نیلام۔ نیلامی میں اس مسجد کو خریدا تھا ایک ہندو تاجر نے، لیکن پھر جب بدلے حالات تو ہندو تاجر نے انگریزوں سے معاوضہ لے کر دی تھی مسجد مسلمانوں کے حوالے، جس کے بعد ایک بار پھر ہو گئی تھی یہ مسجد آباد اور آج بھی قائم ہے ملک کی راجدھانی میں اپنی آن بان شان کے ساتھ۔ ہندوستان کی تاریخ کا یہ واقعہ بیان کرتا ہے کہ اس ملک کے ہندو مسلم اتحاد اور مذہبی رواداری کی کہانی کتنی مضبوط ہے۔ میں ہوں منصور الدین فریدی اور آپ دیکھ رہے ہیں آواز دا وائس کی خاص پیشکش باخبر۔ یہ کہانی ہے دلی کی فتح پوری مسجد کی، راجدھانی کی دوسری بڑی اور تاریخی عبادت گاہ۔ یہ مسجد شاہ جہاں کی دوسری بیوی فتح پوری بیگم نے بنوائی تھی، جو 1650 میں بن کر تیار ہوئی تھی، جس کی تاریخ کی یادوں میں کچھ ایسے خزانے ہیں جو ملک کی خوبصورتی کو اب بھی اجاگر کر رہے ہیں، جس نے انگریزوں کے خلاف جنگ آزادی کو طاقت بخشی تھی۔ دراصل فتح پوری مسجد بھی 1857 کے غدر کے بعد دلی کی سینکڑوں مساجد کے ساتھ سنسان اور ویران ہو گئی تھی۔ مسلمانوں پر غدر کے بعد انگریزوں نے بے انتہا مظالم ڈھائے تھے، انہیں شہر چھوڑنے پر مجبور کر دیا تھا، اور جو بچے ہوئے تھے وہ گھروں تک محدود ہو گئے تھے۔ خوف اور دہشت کا ماحول تھا، عبادت گاہیں بند تھیں، اذان اور نماز کی اجازت نہیں تھی۔ حد تو یہ ہو گئی تھی کہ 1857 کے غدر میں سرکاری جائیداد کو زبردست نقصان کے سبب انگریزوں نے متعدد جائیدادوں کو نیلام کر دیا تھا، جن میں فتح پوری مسجد بھی شامل تھی۔ اصل کہانی اس نیلامی کے بعد ہی شروع ہوتی ہے، جس نے ملک میں ہندو مسلم اتحاد اور بھائی چارے کی مضبوط بنیادوں کے سبب فتح پوری مسجد کو ایک نازک وقت میں محفوظ رکھا، بلکہ آج بھی سلامت ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس مسجد کی نیلامی کی۔ جب انگریزوں نے 1870 میں نیلام گھر سجایا تو فتح پوری مسجد کو خریدنے والا کوئی اور نہیں بلکہ چاندنی چوک کا سب سے بڑا نام لالا چنا مل تھے، جو کہ اس وقت کپڑوں کے سب سے بڑے تاجر تھے۔ ان کی تاریخی چنا مل حویلی اب بھی چاندنی چوک میں سیاحوں کی توجہ کا مرکز ہے، جس کی تعمیر 1864 میں ہوئی تھی۔ ایک خالص کاروباری ہونے کے سبب اس وقت انہوں نے مسجد کے ارد گرد دکانوں کے پیش نظر یہ سودا کیا تھا۔ اس کے لیے 19,000 روپے ادا کیے تھے۔ انگریزوں نے نیلامی اس لیے کی تھی کہ مسجد کو گرا کر اس کی جگہ نئی دکانیں اور مکان تعمیر ہو جائیں گے۔ اہم بات یہ رہی کہ لالا چنا مل نے مسجد کو حاصل کرنے کے بعد اسے جوں کا توں چھوڑ دیا تھا۔ اب بات کرتے ہیں شاہی دربار میں مسجد کا معاملہ۔ 1877 میں حالات کچھ بہتر ہوئے جب دلی میں شاہی دربار سجا۔ لال قلعے میں جب ملکہ وکٹوریہ کے سر پر ہندوستان کی بادشاہت کا تاج رکھا گیا تو اس کے بعد ہی فتح پوری مسجد کو مسلمانوں کو واپس کرنے کا فیصلہ ہوا تھا۔ لالا چنا مل نے اپنے کاروباری فائدے کو نظر انداز کرتے ہوئے مسجد کو مسلمانوں کے حوالے کر دیا تھا۔ بقول پڑپوتے سنیل موہن، انگریزوں نے فتح پوری مسجد کو واپس کرنے کے عوض میں لالا چنا مل کو میوات میں 2 گاؤں دیے تھے۔ اس بارے میں فتح پوری مسجد کے موجودہ امام مولانا مفتی مکرم احمد صاحب کہتے ہیں کہ دلی کی اہم شخصیات اور شرفا نے اس وقت لال قلعے میں شاہی دربار میں شرکت کی تھی۔ مسجد میں نماز بالکل بند تھی۔ مسلمانوں نے یہ درخواست کی تھی کہ مسجد انہیں واپس کر دی جائے، جس کے بعد لالا چنا مل سے بات کی گئی، جنہوں نے انگریزوں سے معاوضے میں 2 گاؤں لے کر فتح پوری مسجد کو مسلمانوں کے حوالے کر دیا، جو جوں کی تو تھی، جسے غدر کے بعد اور اس نیلامی سے پہلے فوجی چھاونی اور استبل کے طور پر انگریز استعمال کرتے تھے۔ مولانا مفتی محمد مکرم احمد کہتے ہیں کہ چنا مل خاندان بہت ہی روشن خیال اور روادار رہا ہے۔ لالا چنا مل نے اگر مسجد خرید لی تھی تو ان کا تجارتی استعمال کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ مسجد کو جوں کا تو رہنے دیا۔ یہ تھی فتح پوری مسجد کی کہانی۔ آج ماحول جیسا بھی ہو، لیکن اس سرخ پتھر والی مسجد کی تاریخ فرقہ وارانہ ہم آہنگی کی ایک ایسی کہانی سمیٹے ہوئے ہے جو آج کے ماحول اور سوچ کو آئینہ دکھا رہی ہے۔
بتا رہی ہے کہ اس ملک میں فرقہ وارانہ بھائی چارہ اور مذہبی رواداری سب سے بڑی طاقت ہے، جسے وقتی طور پر نقصان پہنچایا جا سکتا ہے مگر اس کی بنیادیں بہت مضبوط ہیں۔ خاص پیشکش میں اتنا ہی۔ اب دیں اجازت، دیکھتے رہیں باخبر، نہ رہیں بے خبر۔ شکریہ۔